شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنواری عورت کو جنت میں کون سا مرد ملے گا؟ مردوں کو جنت میں 72 حوریں بیک وقت ملیں گی، تو کیا عورتوں کو بھی ایک سے زائد مرد ملیں گے؟ شادی شدہ عورت اگر جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو پھر اسے کون سا مرد ملے گا؟ جس عورت کی دنیا میں ایک سے زائد شادیاں ہوئی ہوں تو جنت میں اس کے سارے شوہر ملیں گے۔ اگر عورت کا شوہر دوزخی ہو، یعنی وہ جنت میں نہ آ سکے، تو پھر اسے جنتی عورت کو شوہر کے بدلے میں کون سا مرد ملے گا؟ ناظرین گرامی، اکثر علماء سے ہم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا ہوا ہے، اور یہ تو ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ مردوں کو جنت میں کیا ملے گا، لیکن جنتی عورتوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ یہ سوال کہ جنت میں اگر مردوں کو حوریں دی جائیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا، اگرچہ ازراہ مذاق ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب مزاح سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا سوال، تو اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا ہے کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا، عورتوں کو مرد دیے جائیں گے۔ یہ تعبیر چونکہ حیا کے منافی تھی، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک حوروں کا سوال ہے، بلا شبہ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، مگر اتنی کثیر تعداد سے نہیں جتنا ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات جان کر شاید حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی مترجمین لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع اخواز مردوں کے لیے قابل اطلاق اور حوارہ عورتوں کے لیے قابل اطلاق دونوں کا صحیفہ جمع کیا ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھوں میں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کو صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصیات صفت ہیں، اور یہ روحانی آنکھ کی سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے، اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اسپاؤز حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت اس کا ترجمہ ساتھی میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوں گی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ جبکہ جوڑے بنائے جانے کا ذکر بکثرت آیا ہے، تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کو محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس وجہ سے محتاج نہیں ہوتی۔ عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشرے یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر نہیں۔ جنت کی
زندگی میں نہ ہی کوئی معاشی مسئلہ ہوگا اور نہ معاشرتی، چنانچہ عورتوں کی مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو عورتوں کی ہے۔ نتیجے کے طور پر عورتوں کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، جبکہ مردوں کے لیے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جنت کی زندگی میں حوروں کا وجود مردوں کے ایسے ہی مسائل کا حل ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کو ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کا سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ 10 اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اور ان کی ہم یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد و عورت کے خاص تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین اور رفاعت سے ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ نیک عورت یا لڑکی اگر کنواری مر جائے تو جنت میں اس کو کون سا مرد ملے گا؟ اگر شادی شدہ تھی اور شوہر جنتی نہ ہو تو پھر شوہر کے بدلے عورت کو کون سا مرد ملے گا؟ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے معتدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کی طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ نمبر 3، عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت میں بھلائی لے گی۔ نمبر 4، بعض حضرات نے یوں تقدید دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شوہر کو ملے گی، ورنہ اسے اختیار دیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو تو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین گرامی، یہ خواہش کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہو خلاف فطرت بھی ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ جنت میں حوروں سے افضل مقام
نیک صالح عورتوں کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مردوں کی نیک بیویوں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرا باہر والے کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کو مختصر سے بھی مختصر حصے میں جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جنتی مومن خواتین کو حوروں جیسی کس نعمت کی ضرورت نہیں۔ جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا، اور یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی۔